اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے آج ہم حدیث کے مجموعے کی ایک کتاب کا آغاز کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی ہی متبرک ہے جس طرح کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں الحمدللہ قرآن پاک کو پڑھنے کا رجحان بھی ہے مختلف طریقے سے، گو کہ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے قرآن پاک کو کبھی حفظ کی صورت میں، کبھی دوسری چیزوں میں پڑھا، لیکن جو چیز مسنگ ہے ہمارے کلچر میں وہ حدیث ہے۔ آپ کسی بھی پارٹی میں ہوں، کسی محفل میں ہوں، تو آپ پوچھئے کہ کتنی کوئی حدیث تو سنا ہے، اردو میں سنا دیں گے کچی پکی۔ ایون اردو کی حدیثیں جو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایک دوسرے سے فارورڈ کی جاتی ہیں، ریفرنس نہیں ہوتے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ یعنی حدیث یاد کرنا، آپ کہہ لیجئے کہ چہرے کی رونق ہے، لذت ہے۔ میں وہ ساری ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی۔ تو ہمارے پاس ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے اس وقت، اس کا نام کیا ہے؟ کتاب الاربعین، 40 حدیثوں کا مجموعہ۔ اصل میں یہ ایک عربی کتاب تھی اور اس کو لکھا تھا شیخ الاسلام محی الدین ابی زکریا صاحب نے، لیکن پھر اس کو امام، یعنی ان کو مشہور، ان کا نام امام نووی ہے۔ امام نووی کی یہ کتاب ہے، انہوں نے اس میں صحیح اور اوتھینٹک 40 حدیثیں جمع کر دیں، اور دارالسلام نے اس کو اب چھاپا ہے۔ بہت ہی چھوٹا سا ایک مجموعہ ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ ہم اس کو شروع کرتے ہیں، شارٹ سیشنز میں ہوگا۔ اور الحمدللہ اس وقت یہ جو چیز آپ کے لیے رکھی جا رہی ہے، یہ ہمارا اپ کمنگ کورس ہے حفظ کا اس سال کا، تو اس میں انشاءاللہ یہ کتاب پوری کرائی جائے گی، اور آپ ایک ایک حدیث کو اس طرح سے پڑھتے جائیں گے کہ جس طرح کہ آپ قرآن کی آیتوں کو یاد کریں گے۔ 40 حدیثیں یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب تک بھی ٹائم ہے زندگی میں انسان سیکھتا جائے۔ اور یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جو ہمیں حقیقت میں اپنا ہی آپ دیکھنے پہ لاتی ہیں، جیسا کہ حدیث کی باقی ساری کتابوں کی طرح اس حدیث کا بھی، اس کتاب کا بھی آغاز اس حدیث سے ہو رہا ہے جس کا تعلق نیت سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیت کے متعلق ایک حدیث ہے، آج ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور جس نے بھی کوئی نیکی کا کام کیا اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ سے اللہ نے اگر یہ کام لیا ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو برکت کتنی دی ہے، تو آپ کو مجھے بھی اپنے لیے خاص طور پہ اس حدیث کو سنتے کے ذہن میں رکھنا ہے کہ آج اخلاص کے ساتھ نیکی کر جائے۔ اچھا رسپانس مل رہا ہے تو بھی گڈ، نہیں ہے تو نہیں، آپ کے بعد کام زیادہ ہوگا۔ اخلاص کی یہ برکتیں ہوتی ہیں کہ آپ کے بعد بھی کام پھیلتا ہے۔ کچھ کام زندگی میں شروع ہوتے ہیں پھر ختم ہوتے ہیں، اور میں دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ عموماً آج ہمارے کلچر میں ایسے ہی ہے، کلاسز شروع ہوتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں، ادارے بنتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، لاک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے، ہم تو کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں دینے کا حق رکھتے، تو اپنے لیے بھی کوئی بھی کورس کرے، مثلا حفظ کا کورس کر رہے ہیں یا آپ تفسیر کا یا تجوید کا، ساتھ ہی یہ دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیچ میں رکی ہوئی یا جھڑی ہوئی نیکیاں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اور جو حدیث ہے 40 حدیثوں کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابو سعید الخدری سے کئی مختلف روایتوں کے تھرو آئی ہے، یعنی ایک بات جو بہت ساری جگہ سے آئے تو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ اوتھینٹک ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے لیے امور دین سے متعلق 40 احادیث حفظ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز فقہا اور علماء میں سے اٹھائے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فقیہ عالم کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ صرف 40 حدیثیں، تو یہ بات آج سوچتے ہوئے دل میں خواہش رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میرے لیے اس کام کو آسان کریں۔ اور باقی جو امام نووی رحمہ اللہ، جن کو حدیث کا امام تسلیم کیا جاتا ہے، انہوں نے 7ویں ہجری میں اس کام کا آغاز کیا تھا۔ اور کیونکہ دیکھیں نا، کوئی بھی بک ہم شروع کر رہے ہیں یا ہم کوئی سلسلہ، تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ ہے کس کی۔ تو یہ جو امام نووی کے نام سے معروف ہیں، یہ حدیث کے اندر بڑے سکا امام ہیں، اوتھینٹک باتیں ہیں۔ اور انہوں نے جو مرتب کیا تھا نا، اس میں 42 تھی، 42 روایتیں تھی، اور الاربعون النوویہ کے نوویہ، یعنی الاربعون النوویہ، نووی سے، ٹھیک ہے، بعض لوگ ان کو نبوی کہتے ہیں، غلط بات، ان کو پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا۔ 700 سال ہو گئے ان کی اس بک کو چلے ہوئے، پچھلے 700 سال سے چل رہا ہے۔
اور اس کتاب کی خوبی دیکھیے کہ پھر اس کتاب پہ اوپر علماء نے کام کیا. جیسے امام بخاری نے بخاری لکھی تو اس کے بعد پھر اس کی شرح لکھی گئیں، شر در شر، پھر اس کے بعد اب اس کی مختصر بخاری ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اخلاص اور زہد اور تقوی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کے کام کو دنیا میں پذیرائی حاصل ہو. بڑی ڈرانے والی بات میں نے چند دن پہلے پڑھی تھی تو میں خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اللہ رسوا نہ کرنا قیامت کے دن. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بندہ خوش قسمت ہے جو دنیا میں اپنی تعریفیں سن لیں جو کہ آخرت میں اس کے لیے انشاءاللہ سچ ہوں گی. یعنی اللہ نہ کرے کہ ہمیں دنیا میں کوئی اچھا کہے اور بعد میں ہم برے ہو جائیں. تو اس میں جو کتاب لکھی گئی، جو احادیث مرتب کی گئی تھی نا، آپ کہہ لیجئے کہ وہ دین کی بیسکس ہیں. یہ بھی آپ سب بھی نوٹ کیجئے گا کہ جو احادیث ہے اس کا ٹاپک کیا ہے، اساس دین، دین کی بنیادیں، مطلب دین کیا ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ موسٹلی چیزیں وہ ہیں جس سے اسلام شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور صحیح روایات بھی ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو سیکھ سکیں. اور اس کتاب کی ایک اور خوبی ہے کہ اس کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہوا اور کئی شرح اس کی لکھی گئیں. آج کے دور کے جو ایک سکولر ہیں سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب، تو انہوں نے دارالسلام کے لیے اس کتاب کی پھر مفصل شرح بھی لکھی ہے جو چھپی بھی ہے. تو اس وقت ہم اس کا جو اردو متن اور عربی متن اور اردو ہے اس کے ساتھ کریں گے اس نیت سے کہ اللہ ہمارا بھی یہ کام قبول کر لے اور اس میں ہم سے کمی بیشیاں جو اس کو درگزر کر دے. اور آپ چاہیں تو امام نووی کا نام ڈال کر کتابوں کے شروع میں، ایون اس کتاب کے بھی شروع میں ان کی زندگی کی بہت ساری باتیں ہیں، تو ضرور پڑھا کریں. مجھے شوق آتا ہے جب بھی میرے ہاتھ میں کوئی بک آئے نا، سب سے پہلے میں اس بک کو لکھنے والے کا پڑھتی ہوں، اور اتنا مزہ آتا ہے. اب تو ایک فاسٹ فارورڈ کا بٹن چل رہا ہے زندگی میں نا. جب بندہ خود اپنے اخذ کرنے کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے نا، تو میں یہ سوچتی ہوتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، ان کی مصروفیت کیسی تھی، ان کے پاس ریسورسز کیا تھے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ اکثر لوگ ریسورسز سے محروم ہوتے تھے. علم کے لیے تڑپ تھی. جیسے اب یہ امام نووی جو ہے یہ دمشق کے گاؤں میں نوا نام کا گاؤں تھا، اسی سے نووی کہتے ہیں. جیسے آپ لاہور سے لاہوری کہتے ہیں نا، سیالکوٹ سے سیالکوٹی، جی اسی طرح سے نوا نام کی بستی میں رہتے تھے اور 631 ہجری میں محرم کے مہینے میں یہ پیدا ہوئے تھے، تو اسی سے ان کو نووی کہتے ہیں. اور ایک چیز میں نے بہت دیکھی ہے، جنہوں نے بھی بڑے بڑے کام کیے نا، امام بخاری اور امام مسلم، باقی بچپن سے ان کی اچھی تربیت کی گئی ہے. تعلیم اور تربیت کا ماں باپ نے بڑا اہتمام کیا. شروع سے ان کو لکھنے پڑھنے کا بھی شوق تھا، ذہانت بھی تھی، فطانت تھی، اور تربیت سے یہ چیز نکھر کے آئی. اور انہوں نے بچپن میں فقہ کی کئی کتابیں پڑھ لیں، بلوغت سے قبل ہی حفظ بھی کر لیا، قوت حافظہ بڑی تیز تھی، علم حاصل کرنے کا شوق بڑا تھا. باپ نے جب بیٹے میں یہ خوبیاں دیکھی نا تو ان کو دمشق لے آئے. اور اس وقت دمشق کہہ لیجئے کہ دینی مدارس کا گڑھ تھا. وہاں کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی تعداد مدارس کی 300 سے زائد تھی ایک شہر میں. جی تو یہاں 2 سال تک پھر ان کو رکھا گیا، انہوں نے وہاں سیکھا. بہت سارے اساتذہ تھے. اب جب استادوں کو ایسا شاگرد ملے جو ہیرا، تو انہوں نے ان پہ خوب محنت کی، لگن، محنت، شوق ان کا دیکھا تو استاد بھی ان سے محبت کرنے لگے. تو انہوں نے پھر وہاں کہتے ہیں کہ دمشق میں 2 سال میں 20 سے زیادہ ان استادوں سے فائدہ اٹھایا جو اپنے دور کے بہترین اور ممتاز علماء تھے. اور اس طرح کئی درجوں پہ ان کو لے کر گئے. کہتے ہیں کہ روزانہ 12 سبق پڑھتے تھے یہ، 12 لیسنز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی شرح کرتے، اس کے اندر سے چیزیں اخذ کرتے تھے. اور امام زاہبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ علمی انہماک ضرب المثل بن گیا. یعنی لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ نووی وہ دن میں 12 سبق پڑھتا ہے. ہم تو ایک پڑھ کے ایک کلاس اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا، یہ 12 پڑھتے اور اس کے بعد جا کے ہوم ورک بھی کرتے تھے. پھر ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ ایسے لوگوں کی نا اخلاقی خوبیاں بہت ہوتی ہیں، کردار بڑا پیارا ہوتا ہے. تو اگر ہم ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھیں نا، تو علمی کمال کے باوجود مزاج میں سادگی تھی، طبیعت بڑی سادہ تھی، رات کو کم سوتے تھے، کھانے اور لباس کے بارے میں بہت سادگی تھی. اور امام صاحب تقوی، زہد اور ورع کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ مقام پہ تھے، مقاصد ان کے بڑے اعلیٰ تھے، عرفہ تھے. اور شیخ محی الدین صاحب جو ہیں وہ امام نووی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ 3 مراتب کے جامع تھے، یعنی 3 مرتبہ سمجھتے ہیں نا، رینک، کہتے ہیں اس کو جمع کرنے لگے. مطلب یہ کہ آپ کے اندر
3 چیزیں جمع ہوئی تھیں، اور ان میں سے ہر مرتبہ ایسا ہے کہ اگر کوئی کسی بندے میں وہ چیز جمع ہو جائے نا تو لوگ کثرت سے اس کی طرف آئیں گے اس سے فائدہ لینے کے لیے۔ پہلا مرتبہ علم اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام تھا، یہ ہم سب بھی نوٹ کریں، علم اور اس کی ذمہ داریاں، اور پھر ان کو ادا کرنے کا اہتمام۔ یہ نہیں ہے نا تو آپ سنجیدہ نہیں ہیں، سوری۔ آج لاکھوں لوگ ہیں دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ویب سائٹ پہ فارم ڈالا ہوا ہے والنٹیئرس کا، 100 لوگ فارم فل کرتے ہیں، تڑپ اتنی ہے۔ ہر دن کلاس میں یا جب بھی کسی جگہ ذرا سا ذکر ہم کر دیں نا، اسی دن فارمز آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ٹکتے نہیں ہیں۔ وجہ کہ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن سنجیدگی نہیں، فوکس نہیں ہے۔ تو پہلی چیز دنیا میں کسی نے، چاہے وہ امام بخاری تھے کل کے یا ابو ہریرہ تھے، فوکس ہونا پڑا۔ ان میں یہ خوبی تھی، یعنی علم کو ذمہ داری سمجھتے تھے اور پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا اہتمام تھا۔ ہمارے عموماً کیا تھا، فارغ وقت کا مشغلہ۔ فارغ وقت کا مشغلہ ہم میں سے اکثر سمجھ لیتے ہیں یا کہتے ہیں بھی کیا کرے وقت نہیں۔ جیسے اب دیکھیں خواتین ہیں نا، ہم اپنے اوپر لیں، ہم سوچتے ہیں کہ چلے دن کا کوئی 1 آدھا گھنٹہ نکال کر کچھ سیکھ لیا پھر آگے سکھائیں گے، حق نہیں ادا ہوگا۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ بٹ اگر آپ نے کل سرو کرنا ہے، لیکن نا میں نے پورا لیا ہی نہیں تو میں سرو کیسے کروں گی؟ آپ کہتے ہیں بیسٹ اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے؟ ٹیچر اس کو کہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیے، تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں، آپس میں بات چیت سے ذہن کھلتے ہیں۔ میری نظر میں دی بیسٹ اسٹوڈنٹ وہ ہے۔ عام لوگ تو آپ سے رجوع کرتے ہی ہیں نا، آپ کے پیچھے پھرتے ہیں، ٹائم دے دیں، درس دیں، بات کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ استاد آپ کو طلب کرے، یہ میری نظر میں، اور الحمدللہ میں اس چیز کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دیتی ہوں کہ میں نے الحمدللہ جن سے بھی سیکھا ہے نا، ایک وقت آیا کہ پھر ان کے ساتھ دی بیسٹ ریلیشن، خیالات، کنورسیشنز، تبادلہ خیالات، مشورے، میں نے ہمیشہ اپنے استادوں کو ساتھ رکھا ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اس کا پھل ملتا ہے، کیونکہ میں نے کبھی اپنے آپ کو اپنے استادوں سے آگے نہیں سمجھا، یا میں نے کسی ظاہری کامیابی کو یہ نہیں سوچ لیا کہ لو اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جڑ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے درخت کو۔ بعض لوگ تھوڑا سا دین کا کام کرتے ہیں، ذرا ہوا ہوئی، لوگوں نے کہا باجی بڑا اچھا درس دیتی ہیں آپ، بڑی اچھی گرامر پڑھاتی ہیں، آپ کی تجوید بڑی اچھی ہے، پھونک چڑھ گئی، ہوا چڑھ گئی پھول آگ، اور آپ اسی میں کھو گئے۔ نہیں، ماں باپ سے نہیں تعلق کٹ سکتا نا، بچہ کہاں پہنچ جائے، بچے کو سب کچھ مل جائے گا ماں باپ کو چھوڑ کر، لیکن اس کو جنت نہیں ملے گی۔ استادوں سے تعلق توڑ کر کبھی شاگرد ہرے نہیں رہے، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ جیسے پتے درختوں کے ساتھ ہیں، پیلے بھی ہوتے ہیں، ہرے بھی ہوتے ہیں، پھر کھل جاتے ہیں، لیکن جو پتا ٹوٹ کے گر جاتا ہے وہ ساری زندگی نہیں لگا، اس کو لگ یہ ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں اب، کیونکہ دیکھیں تو استادوں نے تنقید کرنی ہے، روکنا ہے، ٹوکنا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، مشورے لینے پڑتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر وہ سہ جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ میرے شاگرد یا میرے بچے، میں یہ جو تلخ باتیں کرتا ہوں، کڑوی باتیں جو تجھے بری لگتی ہیں، تنقید ہو سکتی ہے، کسی وقت محاسبہ کرنے کو کہا جاتا ہے، کبھی کسی وقت اعتراض بھی ہوتا ہے، گوارا کر لے، کیونکہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، کہ بعض دفعہ زہر دیا جاتا ہے۔ آپ کو ہوتا ہے کہ کینسر کے مریض کو کہتے ہیں کہ سانپ کا زہر دیا جاتا ہے، چلے آج کے دور میں کیمو تھراپی کو دیکھ لیجئے، بجلی کے جھٹکے، یہ زہر والی چیزیں ہیں نا، لیکن اس سے بیماری دور ہوتی ہے۔ تو استاد کی اور ماں باپ اور بڑوں کی جو باتیں وقت پہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے میرے نے اپنے لیے آج یہ سیکھنا ہے، جو مرضی کریں آپ کے لیے۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم انصار اللہ کے درجے پہ بیٹھ رہے ہیں، ہم دوسروں کو دینے کے لیے بیٹھے ہیں نا، کیسے دیں گے؟ میرے بیگ میں میں نے وہ چیز ڈالی نہیں آتے ہوئے جو اب میں نکالنے کی کوشش میں نکلے گی، سارا بیگ میرا آپ کھول دیں، میں کھول لوں، ڈھونڈوں، پاکٹس دیکھوں، نکلنی کوئی نہیں، ڈالی نہیں ہے۔ آج ڈالے بغیر جو دے رہے ہیں نا لوگ، میں کہہ سکتی ہوں کہ بس وہ اللہ کے ہاں تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے جنت میں یا کچھ، لیکن اعلیٰ درجے نہیں ہیں ان کے پاس۔ ہمیشہ اپنی اصلاح ساتھ رکھے، اپنے لیے اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں، مثلا لوگوں کو آپ کلاس شروع کرا کے باہر جا کے خود چائے پینے لگ جائیں، چلیں ہم بیٹھ کر میٹنگ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ 1 مہینہ گزرانا ہے، ہم سارے سٹاف کے لوگ وہاں باتیں کریں، غلط ہوگا۔ آپ کلاس کے دوران وہ کام کریں جو بعد میں کر سکتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اس کلاس کی قدر نہیں ہے، اور آپ سوچتے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ 10 دفعہ بھی وہ بات سن چکے ہیں نا، 11ویں دفعہ اگر آج کلاس میں وہ بات ہو رہی ہے، آپ بیٹھ کے ادب سے سنیں،
اس دن آپ کو ایک ایسا جملہ سمجھ آئے گا جو پہلی 10 دفعہ سمجھ ہی نہیں آیا. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں یہ بات آپ نے کب کہی تھی؟ وہ ہوتی ہے اس میں کلاس میں ہوئی ہوتی ہے. وہ اس وقت فون سن رہے ہوں گے, فلکسیشن آ گیا, نیند آ گئی, کوئی ان سے اس وقت پرچی لے کے آ گیا میسج پہ. وہ جو میسج کر رہے ہوتے ہیں نا, میں آج کل بھی کلاسز کے دوران جب آپ لوگوں کی موومنٹس دیکھتی ہوں نا, تو کبھی کبھی میرے سامنے بڑا اہم جملہ ہوتا ہے. آپ آج بھی نوٹ کیجئے گا دین دنیا کلاس میں, تو آپ لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں نا, میری نظر آپ ہی پہ ہوتی ہے, ساروں پہ, یاد رکھے. اب آپ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں, پرچی دے رہے ہیں, لے رہے ہیں, کوئی رجسٹریشن کر رہے ہیں کچھ, تو اس وقت میں نے ایک بڑی اہم بات کی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس بڑے غور سے سنتے ہیں. جب بھی کبھی میں کلاس میں یہ جملہ بولوں نا, چلیے میں پھر دوبارہ بولتی ہوں, شاید آپ نے نہ سنا ہو, تو یہ وہ آپ لوگ ہوتے ہیں. بلیو می, پرسوں بھی ایسا ہوتا ہے, یہ کل کی شاید بات ہے, کوئی پرچی آپ عطیہ باہر سے نکلی, اندر آئیں اور ریسیپشن پہ کچھ دے رہی, اور اس کو اتنی جیم جیسی بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو سنانے کے لیے دوبارہ کہا, لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں سنا, کیونکہ یہ اپنے حال میں مگن تھی. زندگی کا اصول میں آدھا گھنٹہ ایکسٹرا نا, آدھا گھنٹہ بعد میں ہے نا. اگر یہ ڈائری آپ کے ساتھ ہے اور اس پہ A to Z 1 2 یہ کاموں کو پہلے سے لکھ لے, آپ کلاس کو انجوائے کریں گے. اور جتنا آپ کلاس کو انجوائے کریں گے نا, اگلے دن کی انرجی وہ ہے. یہ کلاس جو ہے نا, یہ آپ کا وہ کہتے ہیں نا بیٹری بینک ہے, اس کے اندر آپ کا انرجی, اس نے آپ کو کھڑا کرنا ہے. جو انصار اللہ یا ٹیم ممبران کلاس نہیں لیتے نا خود, آہستہ آہستہ وہ کورس ڈوب جاتا ہے. مجھے خوف آتا ہے اس چیز سے. اسٹوڈنٹس نہیں وجہ ہوتے. مثلا کلاس میں کوئی بات ہوئی, اسٹوڈنٹ نے سنی, آپ نے نہیں سنی, بعد میں اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے, پھر آپ کہتے ہو ایکچولی میں نے نہیں سنا, اچھا میں گھر جا کے پہلے ریکارڈنگ سنوں گی پھر آپ کو بتاؤں گی. سارا آپ کی ہوا ہی نکل گئی اسٹوڈنٹ کے دل سے. آپ نے وہ بات سنی نہیں ہوئی جو اسٹوڈنٹ نے سن لی, آپ سے وہ آگے نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز علم اور اس کی ذمہ داریاں. دوسرا مرتبہ کیا تھا, دنیا سے مکمل طور پر بے رغبتی. بے رغبتی کیا ہے؟ نہیں چاہیے گھر, کوئی نہیں چاہیے گاڑیاں. لوگ جن چیزوں کو ہم اور غم بنائے نا, جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے نا, اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا, عموماً آج ایک کامن مین کا لائف سٹائل کیا ہے؟ پہلے خود پڑھنا, پیدا ہوئے پڑھے, اسکول, کیریئر, بچوں کے ریزلٹس, کتنا خوش ہوتے ہیں اپنے نمبرز دیکھ کے, نمبر کانشیس. پھر کچھ بننا ہے, اسپیشلائزیشن, ڈاکٹر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, جو بننا ہے. پھر اچھے گھر میں شادی, پھر پریکٹس ہو, پھر بچہ ہو گیا, اب اس بچے کے پیچھے گھوم رہے. 90% کیا آج ہمارے اپنے مسلم کا لائف سپیم یہ نہیں ہے, جو میری نظر میں ایک فالس سکسیس ہے. فالس, جیسے فالس سیلنگ ہوتی ہے نا, دس از اے فالس سکسیس لیول. وجہ کہ اللہ نہ کرے کسی لمحے بیچ میں دونوں میں سے کوئی ایک چلا گیا تو ختم. بچے کی ڈیتھ ہوگی تو ختم, بیچ میں کہیں ڈسکنٹینیو کر دیا آپ نے اپنی اسٹڈیز کو تو ختم. کل میں نیچے کسی بچی سے پوچھ رہی تھی کیا کیا ہے, تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے MSc کیمسٹری کی ہے. تو میں نے کہا کدھر گئی ہے؟ چولہے میں چلی گئی ہے, کیونکہ وہ اپنی بچی دیکھ رہی تھی. شادی ہوئی, وہ فالس وہ کیمسٹری کی MSc کدھر گئی جس کے لیے 4 سال لگائے, وہ ایک بچی کو صاف کر رہی ہے. سمجھ گئے نا؟ برا نہیں ہے, لیکن میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ صرف یہ گول اگر آپ بچوں کو دیکھ کے کامیاب سمجھ رہے ہیں, تو ابھی پچھلے ہفتے ہماری ایک اچھی اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کی 25 ایئرس کی ینگ بچی ان میرڈ ہے, فوت ہو گئی ہے. وہ سارا پیسہ ڈوب گیا نا جو اس کی پڑھائی میں لگا. وہ وقت جو ماں باپ نے اس کو اسکول جانے, چھوڑنے, لینے, لنچ بنائے, کتابیں خریدی, اسٹیشنری ڈوب گیا نا. آپ کو مجھے ہمیشہ دنیا سے رغبت اتنی رکھنی ہے کہ زندگی چلتی رہے. پہلے یہ کروا لیں بچوں کو, خود کو, پھر وہ جو مرضی کریں. بچے ڈاکٹر بنے, منع نہیں کر رہی, پر یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بن گئے اور ان کا اپنا دین قرآن سیکھا بھی نہیں ہے. نمازیں کم, آپ کا بچہ نماز, آپ کے بچے کے 1100 میں سے 1000 نمبر آئے میٹرک میں, پر وہ فجر میں نہیں اٹھتا, آپ کو کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ گئے؟ یعنی آج کل بچوں کے ریزلٹس آئے ہیں نا میٹرک کے, تو مختلف طرف سے خوشیاں ملتی. ریئل میں اچھا ماں باپ کو بھی بچوں کے نمبروں سے خوشی ہوتی ہے. وہی بچہ فجر نہیں پڑھنے اٹھا, یا اسی بچے کی 4-5 میں سے کمزور ہیں, یا بیٹا ہے تو پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں جاتا, آپ اس کی 1002 نمبر, 1012 نمبروں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کرتے ہیں نا ماں باپ.
مبارک کے اور کندھے تھپتھپاتے ہیں اور آپ ان کو مسجدوں میں یعنی ان کو اخباروں میں دکھاتے ہیں پوزیشن ہولڈرز. کبھی کسی نے اس پاکستان میں کہا ہے کہ پوزیشن ہولڈر بچے کا ذرا 5 وقت کی نماز کا بھی ٹائم ٹیبل دکھائیے؟ پوزیشن ہولڈر یہ ایسا ایک جال پھیل گیا ہمارے دماغوں میں، اس سے ہٹ کے کوئی سوچ. اور اگر آپ یہ بات کریں آپ کہیں گے لیں اب آپ تو خوشی نہیں ہوں گے، کیا اب ہم اپنے بچوں کی خوشی نہ کریں بٹ الٹیمیٹ سکسیس ہمیشگی کی خوشی. تو دنیا سے بے رغبتی یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ آپ سب چھوڑ کر بیٹھ کر گندے مندے بیٹھ گئے، وہ دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے. تیسرا مرتبہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. کیا محاسبہ کرنے کو دل کر اپنے پر لیں؟ ہاں. کیا میں علم اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتی ہوں؟ کیا میں مکمل طور پر دنیا سے بے رغبت ہوں؟ اور کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میری لائف کا دوسرا نام ہے، سلوگن ہے؟ اگر یہ 3 چیزیں آپ میں ہیں تو مبارک ہو. امام نووی کی طرح آپ مشہور نہ بھی ہو سکے لیکن اللہ آپ سے خیر کا کام لے گا اور نفع دے گا آپ کو. یہ تینوں خوبیاں ان میں تھیں. عالم با کمال بھی تھے، زاہد بے مثال بھی تھے، اور ایک نڈر اور بے باک دائی حق بھی تھے. حق کی بات وہ کر ہی نہیں سکتا جس میں یہ خوبیاں نہ ہوں. جو خود نہیں دنیا سے بے رغبت ہوئے وہ لوگوں کو کہاں بتائیں گے؟ ٹھیک ہے. اور پھر علمی خدمات، سفر آخرت. 19 سال کی عمر میں دمشق آئے، کئی استادوں سے فائدہ اٹھایا، اور ان کی جو مشہور کتابیں نمبر 1 صحیح مسلم کی شرح، آپ میں سے بہت سارے کو پتہ ہونا چاہیے. شرح مسلم امام نووی نے لکھی، اتنی موٹی کتاب ہے. پھر ان کی ایک معروف کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات. پھر اس طرح کتاب الاذکار ان کی ہے، اور بڑی مشہور کتاب ریاض الصالحین وہ بھی انہی کی کتاب ہے. اور فقہی مسائل میں شرح المہذب المجموع یہ بھی ان کی کتابوں میں. 28 اعوذ باللہ اعوذ باللہ من زاہد بے مثال بھی تھے، اور ایک نڈر اور بے باک دائی حق بھی تھے. حق کی بات وہ کر ہی نہیں سکتا جس میں یہ خوبیاں نہ ہوں. جو خود نہیں دنیا سے بے رغبت ہوئے وہ لوگوں کو کہاں بتائیں گے؟ ٹھیک ہے. اور پھر علمی خدمات، سفر آخرت. 19 سال کی عمر میں دمشق آئے، کئی استادوں سے فائدہ اٹھایا، اور ان کی جو مشہور کتابیں نمبر 1 صحیح مسلم کی شرح، آپ میں سے بہت سارے کو پتہ ہونا چاہیے. شرح مسلم امام نووی نے لکھی، اتنی موٹی کتاب ہے. پھر ان کی ایک معروف کتاب ہے تہذیب الاسماء واللغات. پھر اس طرح کتاب الاذکار ان کی ہے، اور بڑی مشہور کتاب ریاض الصالحین وہ بھی انہی کی کتاب ہے. اور فقہی مسائل میں شرح المہذب المجموع یہ بھی ان کی کتابوں میں. 28 سال دمشق میں رہے، اور پھر اس کے بعد نوا واپس گئے جو ان کی جگہ تھی پیدائش کی. اور 80 سال کی عمر میں 676 میں کچھ عرصہ بیمار رہے اور انتقال کر گئے. اللہ ان کو بخش بھی دے اور ان پہ رحم بھی فرمائے. تو یہ تھی ان کے بارے میں چھوٹی سی بات. سن کر آپ کو کچھ محسوس ہوا؟ ہمیں اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالنے کا موقع ملتا ہے نا. اس کے بالمقابل ہم ذرا اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اپنے مردوں کی زندگیوں کو دیکھیں. چلیں ہم تو پھر بھی کچھ دال دلیا کر ہی لیتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجا کے کچھ پڑھا. آج ہمارے مردوں کی زندگیاں کیسی ہیں؟ دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے عالم بن جائیں، سارے حافظ بھی نہیں بنیں گے، سارے مرد ٹیچر بھی نہیں بنیں گے، بٹ بیسکس تو ہو نا. تو اپنے بیٹوں کو خاص طور پہ آپ سے لے کر چلیے. وہ آپ اپنے شوہروں کو نہیں بدل سکتے لیکن آپ اپنے بیٹوں کو بدل سکتے ہیں.